حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، ان کا نام ہے جابر بن عبداللہ اور کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، والد بھی عبداللہ ہیں، بیٹا بھی عبداللہ ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ ہجرت کرنے سے تقریباً 16 برس پہلے پیدا ہوئے، اور بیعت عقبہ اولیٰ میں یہ اپنے والد عبداللہ کے ساتھ موجود تھے۔ بیعت عقبہ کا پتہ ہے نا، مدینہ کے لوگوں نے جو بیعت کی تھی اس میں یہ بھی شریک تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 16-17 برس ہی تھی، اس کے تھوڑے دن عرصے بعد ہی آپ نے ہجرت فرما لی تھی مدینہ، اور ان کا گھر مسجد سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ ہر نماز میں مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور بہت سی روایات ان سے مروی ہیں کیونکہ یہ بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ جنگ بدر اور احد میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کے والد جنگ بدر میں اور جنگ احد میں شرکت کی تھی، اس لیے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ گھر میں ٹھہریں، کیونکہ ان کی 7، 5، 9 یا 4 چھوٹی بہنیں تھیں۔ مختلف روایات ملتی ہیں، بعض روایت میں 7 کا ذکر آتا ہے، بعض میں 9 کا، بعض میں 5 کا اور بعض میں 4 کا۔ چھوٹی بہنیں تھیں، ان کے والدہ بھی حیات نہیں تھیں، اس لیے ان کو گھر پہ ٹھہرنے کو کہا گیا، اور ان کے والد جو ہیں وہ دونوں جنگوں میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کے والد شہید ہو گئے، عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے لاش کو دیکھا تو ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا تھا۔ مسئلہ کرنے کو کہتے ہیں آنکھیں نکال دینا، زبان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا، یعنی بالکل ٹکڑے ٹکڑے لاش تھی، یہاں تک کہ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا کے گھر لایا گیا تھا۔ تو حضرت جابر نے دیکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نہ دیکھیں، لیکن جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو دل پہ باپ کو اس حال میں دیکھنا ایک اثر تو پڑتا ہے۔ پھر ان کی بہن نے یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پھپھو جو تھی، انہوں نے دیکھا تو گش کھا کر گر پڑی اپنے بھائی کو اس حالت میں، اور جب ان کی میت کو لاش کو گھر لے جایا گیا تو بیٹیوں نے کہرام مچا دیا، گھر میں کوہرام بپا تھا کہ ان کے والد اس قدر بے دردی سے شہید ہوئے تھے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ تسلی دینے کے لیے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی بہنوں نے، پھپھیوں نے، خاندان والوں نے چاہا کہ ان کے والد کو ان کا جو بنو سلمہ کا قبرستان ہے جہاں پہ یعنی وہ لوگ اپنے میتوں کو دفن کرتے تھے، وہاں دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بھی شہدائے بدر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے، اور ان کو بھی مقام بدر میں ہی دفن کیا گیا۔ احد میں غلطی سے بدر نکل گیا، مقام احد میں، احد کے شہداء کی قبریں الگ ہیں، ان کا قبرستان ہی الگ ہے، اور وہیں پہ پھر ان سب کو دفن کیا گیا۔ تو وہیں پہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد بھی دفن ہوئے۔ تو پھر وہ جب چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، بیٹیاں تھیں آخر، وہاں پہلے ہی نہیں تھی، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا تھا تم ان پہ رو نہیں، ان کے اوپر تو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ نبی پاک نے تسلی دی، ان کو پہلی تسلی دی، ٹھیک ہے، تعزیت فرمائی۔ پھر آپ نے بعد میں جب ان کی تدفین ہو گئی، بدر کی جنگ ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرے والد کا کیا بنا، آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ پردے سے کلام فرماتے ہیں، سامنے نہیں آتے، تمہارے والد سے بالمشافہ اللہ نے کلام فرمایا۔ اور ان سے پوچھا ہے ان کی کوئی خواہش ہو تو انہوں نے کہا ہے میرے پیچھے والوں کو پیغام دے دیں اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ہم بڑے خوش ہیں اس مقام مرتبے پر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، کیونکہ شہداء کی روحیں شہید ہوتے ہی جنت میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ ہم نے ان کے بارے میں پہلے بھی پڑھا ہے کہ ان کی روحیں عرش کے نیچے لٹکے ہوئے قندیلوں میں سبز پرندوں کے جوف میں رہتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی پھرتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اعزاز بخشتے ہیں، ان کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ ان کے اعزاز کی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بشارت کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے والد کی شہادت پر اپنی بہنوں کو تسلی دی۔